الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں زبان کی حفاظت کا ذکر ہے، کم بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے، ایک صحابی سہل بن سعد سے۔ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ضمانت دے مجھے، وہ جو ما بین لحییہ جو داڑھ کے درمیان یعنی زبان، وما بین رجلیہ اور جو دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، ہر طریقے سے غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بہت ساری برائیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، جو ضمانت دے اور یہ کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، عزت کی حفاظت کر لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یقیناً وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ انسانی اعضاء میں زبان کے علاوہ غلط استعمال سے جس عضو کی حفاظت کو خاص اہمیت حاصل ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، جو بندہ اس کا ذمہ لے لے کہ وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور شہوت نفس کو اللہ کے حکام کے پابند رکھے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات جو ہدایات آپ ہیں، وہ مخاطب اس کے اہل ایمان ہوتے ہیں، جو آپ ہی کی تعلیم و تلقین سے اس بنیادی حقیقت کو جان چکے تھے۔ جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر بیان کر رہے تھے، وہ ایمان والوں سے بیان کر رہے تھے۔ اگر کوئی غیر ایمان والا ہو، ظاہر ہے زبان کو جس طرح چاہے استعمال کر لے، اپنے جس کو جس طرح چاہے استعمال کر لے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ یہ پابندی لگائی گئی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اگر تم اہل ایمان ہو اور اللہ رب العالمین کے ہاں جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، پھر تمہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ بلکہ قرآن حکیم میں صاف آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری فواحش ہو، بے حیائی ہو یا باطنی، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا تک جانے کے جتنے بھی راستے ہیں، طریقے ہیں، ان تمام راستوں پر اسلام نے، دین نے پابندی لگا دی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ روایت کرنے والے سفیان بن عبداللہ ثقفی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ما اخوف ما تخاف علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں جن گناہوں کا آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہو، جو سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک، میرے بارے میں وہ بتا دیجیے۔ میرے زندگی کے لیے سب سے زیادہ خوفناک خطرناک کون سا عمل ہے؟ صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کا حقیقت میں بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوالات کرتے تھے، آپ جوابات دیا کرتے تھے۔ وہ چیزیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، خیر کے بھی اور شر کی بھی، کہ اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے میری زندگی کے بارے میں کون سی چیز زیادہ خطرناک ہے، خوفناک ہے، یعنی کس سے مجھے بچنا چاہیے۔ قال فاخذ بلسان نفسہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی۔ وقال ھذا، زبان کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے سفیان بن عبداللہ ثقفی، سب سے زیادہ خطرناک یہ زبان ہے، زبان کی حفاظت کرنا۔ کتنی اہم بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سے کسی اور برائی کے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں، البتہ خطرہ یہ ہے کہ تمہاری زبان بیجا چلے۔ اس کے بارے میں ہوشیار رہنا، محتاط رہنا، اور ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کی زبان میں کچھ تیزی رہی ہو، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے خاص توجہ دلائی ہو۔ آئیے کم بولنا اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، 14 جلدوں میں، عربی زبان میں، بڑے پرانے محدث ہیں امام بیہقی۔ ان کی ایک معروف کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی بھی ہے حدیث کی، جو چھپ چکی ہے۔ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامت نجا۔ بڑی اہم بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو آدمی خاموش ہو گیا، چپ رہا، وہ نجات پا گیا۔ اب چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ خاموش رہتا ہو، بیجا کلمات، بیجا الفاظ زبان سے نہیں نکالتا، جو صحیح بات ہے وہی زبان سے نکالتا ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ من سکت سلم ومن سلم نجا، جو آدمی خاموش رہا، صحیح سالم رہا۔ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں، کوئی آدمی برا بھلا کہہ رہا ہو، کچھ بھی آدمی خاموش ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ نجات پا گیا، وہ صحیح سالم ہو گیا۔ اور جو صحیح سالم رہا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں نجات پا جائے گا۔ یعنی جس شخص نے بری باتوں سے اور فضول باتوں سے زبان کو روکا، حقیقت میں وہ ہلاکت کے غار میں سے بچ گیا۔ حضرت معاذ کی حدیث
میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی جہنم میں زیادہ تر صرف زبان کی وجہ سے اوندھے منہ چلے جائیں گے۔ یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی خاموش رہا، بے جا الفاظ زبان سے نہیں نکالتا، یقیناً وہ بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ بچا لے گا اسے۔ آئیے ایک حدیث اور اس ضمن میں پیش کر رہا ہوں، کم بولنا، فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا۔ روایت ہے امام محمد کی، روایت ہے ترمذی شریف کی۔ عقبہ بن عامر ایک بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ فقلت من نجات، میں نے کہا اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ صحابہ نجات کا راستہ تلاش کرتے تھے، کاش کہ ہم میں اور آپ میں بھی یہ صفت پیدا ہو جاتی۔ نجات کا کون سا راستہ ہے، اس راستے پر چل پڑتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، الفاظ کم ہوتے تھے، جملے کم ہوتے تھے، معنی بہت ہوا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فقال امسک علیک لسانک، اے عقبہ بن عامر اپنے زبان کو روک کے رکھو، بیجا استعمال نہ کرو۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ تین باتیں آپ نے فرمائی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے زیادہ وسیع ہونا چاہیے، یعنی نکلو اپنے گھر سے، کام سے نکلو، لیکن اگر باہر کچھ کام کاج نہیں ہے، صرف سیر سپاٹے کے لیے یا کسی کے لیے باہر نکلنا، حقیقت میں اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ آدمی زیادہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، معصیت سے بچا رہے گا، دین کی حفاظت ہوگی۔ ہاں نکلیے، ضرور نکلیے، بازار جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، فروخت کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، دکان پر جانا ہے، آفس میں جانا ہے، ضرور جائیے، لیکن زبان کا بیجا استعمال نہ ہو۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اگر نجات چاہتے ہو اے عقبہ بن عامر، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ انسان بنی آدم ہے، انسان بزرگ فرشتے نہیں ہے، نہ انسان شیطان ہے۔ انسان بہرحال انسان ہے، خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، گناہوں کا امکان ہے۔ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک صاف رکھا ہے، معصوم رکھا ہے۔ غلطیوں کا امکان ہر ایک سے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرق کہ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، یہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے عذابوں کو، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اس طرح ایمان لاؤ، یعنی وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لا چکے ہو۔ اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا، آمنتم، جس طرح تم ایمان لائے ہو،
راستہ پا جائیں گے۔ صحابہ کی شان میں اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ تقوی کو ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا ہے اور حقیقت میں تقوی کے اہل ہیں۔ قرآن نے سند دی اولئک هم الراشدون، یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے، رشد و ہدایت والے۔ ایمان کی محبت ہم نے ان کے دل میں ڈال دی ہے، کفر کی کراہت ہم نے ان کے دل میں ڈال دی ہے، لیکن پھر بھی رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو جنت کی بشارت آ چکی تھی، کسی کے زبان سے سن لیا یا خود نماز میں قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یعنی جس پر تیرے رب کا عذاب واقع ہو جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، دفع نہیں کر سکتا۔ بے حد آپ کے دل پر اس کا اثر پڑا، بیمار پڑ گئے، تقریباً مہینے تک آپ کی عیادت کی جاتی رہی۔ پھر یہ کہ اس مرد مومن کی بڑی شان ہے، بڑی آن ہے، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے، جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے موقع کے حساب سے 7 مقام پر اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ یہ 7 آدمی کہ مناسبت سے میں صرف ایک کا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد مومن بھی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جو ذکر اللہ خالیا، جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رو دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرما لے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔